اس طرح سے کھانا کھانے سے میں نے بتایا جیسے داہنا پیر کھڑا کر لیا جائے اور بایاں پیر بچھا لیا جائے، اس طرح سے کھانا کھانے سے پیٹ نہیں بڑھتا۔ آج کل شکایت آ رہی ہے ہر 5ویں آدمی کا نہیں بلکہ ہر تیسرے چوتھے آدمی کا پیٹ بڑھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم کھانا کھانے میں نبی کی سنتوں کی رعایت نہیں کرتے، ہم نبی کی سنتوں کو نہیں اپناتے، جس کی وجہ سے یہ الٹے سیدھے ہمارے پیٹ بھی بڑھ رہے ہیں۔ تو کھانا کھانے میں یہ خاص خیال رہے کہ سنت کے مطابق کھائیں گے تو انشاءاللہ پیٹ بھی نہیں بڑھے گا۔ اس کے بعد میں کھانے سے پہلے کھانے کی دعا سب سے آسان دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہی کھانا آپ شروع کریں، یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اور ایک دعا اور ہے کھانے کی، وہ یہ ہے اگر آپ دعا کو پڑھ لیں کھانے سے پہلے تو انشاءاللہ کھانا آپ کو نقصان نہیں دے گا، چاہے اس کے اندر نقصان دینے والی چیزیں بھی ہوں گی تب بھی وہ کھانا نقصان نہیں دے گا۔ کسی نے اگر جادو ٹونا بھی اگر آپ کو کرا کے کھلانا چاہا کہ یہ کھلانے سے آپ کے اوپر کوئی اثر ہو جائے گا تب بھی اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ وہ دعا بتائی گئی ہے بسم اللہ وباللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم۔ یہ دعا پڑھ کر آپ کھانا کھائیں، انشاءاللہ آپ کو اگر کچھ جادو ٹونا بھی کرانا چاہے گا تو پھر آپ پہ اثر نہیں ہوگا۔ یہ دعا حدیث شریف میں بتائی گئی ہے۔ اب اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ کے شروع کریں کھانا کھانا۔ اب اگر کسی کو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی یاد نہ رہی تو کیا کرے؟ پھر کیسے اس کو جو یاد آئی بیچ میں اب کیا کرے؟ تو اب اگر اس کو بیچ میں یاد آ گیا کھانا کھاتے وقت کہ میں نے بسم اللہ تو پڑھی نہیں تھی، تو پھر بیچ میں ہی جیسے اس کو یاد آئے تبھی وہ کیا کرے کہ پھر یہ پڑھے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ۔ یعنی اگر بیچ میں اس کو کھانا کھاتے وقت یاد آئی تو پھر کیا پڑھے بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، یعنی شروع میں بھی اور آخر میں بھی میں نے بسم اللہ سے ہی شروع کیا اور آخر بھی بسم اللہ سے۔ اور اگر کسی نے کھانا کھا لیا اب یاد آئی کہ میں نے تو بسم اللہ پڑھی نہیں تھی تو اب کیا کرے؟ پھر وہ بسم اللہ فی اولی و آخری پڑھ کے اور وہ کم سے کم اپنا کھایا ہوا برتن ہی چاٹ لے، جو کھایا ہوا برتن ہے نا اسی کو چاٹ لے، بسم اللہ فی اولی و آخری پڑھ کے۔ یہ بیچ میں یا آخر میں یاد آئے اس کے لیے۔ کھانا کھانے میں اس بات کا خیال رکھے کہ اگر کھانے میں میٹھا اور نمکین دونوں ہے تو نمکین سے شروع کرے، اور بلکہ سب سے پہلے پانی پیے۔ کھانے سے پہلے پانی پینا سنت ہے۔ سب سے پہلے کیا؟ پانی پیے، اور پانی کے بعد پھر نمکین سے شروع کرے کھانا، ٹھیک؟ اور پھر بیچ میں پانی پیے، کھانے کے بیچ میں پانی پیے، اور بیچ میں پانی پیے اور اس کے بعد پھر کھانا کھائے، اور بیچ میں میٹھا کھائے، یعنی شروعات نمکین سے، بیچ میں میٹھا اور آخر پھر نمکین پہ کرے۔ لیکن پانی آخر میں نہیں پینا، پانی شروع میں پینا ہے کھانے سے پہلے، کھانے کے بیچ میں پانی پینا ہے، آخر میں پانی نہیں پینا، یعنی کھانا کھانے کے تقریباً پونا 1 گھنٹہ کے بعد پھر ہمیں پانی پینا ہے۔ خاص خیال رکھیں، جو فوراً پانی پئیں گے گیس کے مریض ہو جائیں گے، طرح طرح کے پیٹ کی بیماریاں ان کو لاحق ہو جائیں گی، اس لیے کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ تو میں نے بتایا نمکین سے شروع کرے، بیچ میں میٹھا اور آخر بھی نمکین پہ کرے۔ پانی شروع میں پینا، بیچ میں پینا، شروع میں پینا دوا، بیچ میں پینا شفا، آخر میں پینا بوا۔ پانی آخر میں نہیں پینا، بس کھانا کھانے کے پونا 1 گھنٹے کے بعد پینا۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد کھانا جب کھا چکے، اگر آپ کے آس پاس میں کوئی اور بھی کھانا کھا رہا ہے تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ اپنے بھائیوں کو نکال کر دیں کھانا، اپنا بعد میں لیں، پہلے اپنے برابر والے بھائی کی طرف پیش کریں کھانا،
اس کو دے، اور کھانا جو آپ کو اچھا لگ رہا تو پہلے اپنے بھائی کو پیش کریں، اس کو دے، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ اس کے بعد جب کھانے سے فارغ ہو چکے، کھانا کھا چکے ہیں، تو یہ بات کا خیال رکھیں کہ کھانا کھانے میں پیٹ کے 3 حصے کریں، ایک حصہ کھانے سے بھریں، ایک حصہ پانی سے اور ایک حصہ ہوا سے، یعنی ایک حصہ خالی رہنے دیں۔ اگر آپ پورا کھانا کھا لیں گے جتنی آپ کی بھوک ہے تو پھر آپ کو نقصان کرے گا۔ ڈاکٹر بھی یہی کہتا ہے، حکیم بھی یہی کہتا ہے، اور طب بھی یہی کہتا ہے کہ کھانا پورا پیٹ بھر کر نہیں کھانا چاہیے، کھانا کچھ کم کھانا چاہیے۔ تو پھر سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ جب کچھ بھوک باقی رہ جائے تو کھانے سے آپ ہاتھ کھینچ لیں، یعنی مکمل پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، انشاءاللہ کبھی پیٹ کے بیمار نہیں ہوگے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے میرے مسلمان بھائی پیٹ کے بیمار ہیں، جسے دیکھو مسلمان اور پیٹ کا بیمار، یہ مسلمان پیٹ کا بیمار ہونا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس کے طریقے ہی ایسے، نماز پڑھے گا تو ایکسرسائز ہے، سنت کے مطابق کھانا کھائے گا تو پھر پیٹ انشاءاللہ بیمار نہیں رہے گا۔ بھئی کسی گاڑی کی کیپیسٹی 100 کوئنٹل لے جانے کی ہے اور آپ نے اس گاڑی پہ 60 کوئنٹل ہی رکھ دیا تو پھر وہ گاڑی خراب جلدی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ اپنی کیپیسٹی سے بہت کم وزن اٹھا رہی ہے۔ ایسے ہی پیٹ کا میٹر ہے، اس کے اندر بھی مشینری ہے، اگر آپ پورا پیٹ بھر کے کھا لو گے تو وہ مشینری چلتے چلتے وہ بھی تو تھک جائے گی نا، اور جب آپ کم کھاؤ گے تو مشینری فری رہے گی، تو مشینری پیٹ کی آپ کی طاقتور تندرست رہے گی، مشینری طاقتور تندرست رہے گی تو پھر آپ تندرست رہو گے، آپ طاقتور رہو گے۔ تو اس لیے بھوک سے کم کھانا کھانا چاہیے، اور جب کھانا کھا کے مکمل فارغ ہو جاؤ آپ تو پھر آپ کو الحمدللہ یہ دعا کہنا چاہیے، یعنی اگر آپ کو زیادہ لمبی بھی یاد نہیں ہے دعا، اگر مکمل دعا تو یہ ہے، اگر آپ کسی کے گھر پر کھانا کھا رہے ہیں تو آپ یہ دعا پڑھیں گے، کسی کی دعوت میں کسی کے گھر پر کھا رہے ہیں تو آپ دعا پڑھیں گے الحمدللہ الذی طعمنا وسقانا وجعلنا وہدانا وکفانا من المسلمین۔ اور اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو آپ خالی الحمدللہ اتنا کہہ دیں، کھانے کے بعد کی دعا ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دعا ہو گئی، کتنی شارٹ ہے۔ کھانا کھانے کے بعد یہ خاص خیال رکھیں کہ اپنا برتن بالکل انگلی سے چاٹ کے صاف کر لیں، اور جو انگلیاں ہیں یہ اپنی انگلیاں بھی منہ سے چاٹ لیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے اور کھانے سے فارغ ہوتے یہ انگلیاں اتنی چاٹتے کہ آقا کی انگلیاں سرخ ہو جاتی، اور کھانے کا برتن بھی انگلی سے چاٹ لینا چاہیے۔